اگر کوئی آدمی کسی کے دروازے پر جاتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے، دستک دیتا ہے، تو 3 مرتبہ یہ دستک دے، آواز لگائے۔ اگر 3 مرتبہ کے اندر اس کو جواب نہ ملے تو وہ دوبارہ وہاں سے واپس چلا جائے یا سائڈ پہ ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تشریف لے جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 3 مرتبہ یعنی انہوں نے آواز لگائی، 3 مرتبہ کوشش کی، تو اس کے بعد وہ دروازے سے ہٹ گئے، واپس چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو بلوایا، ان سے ملاقات ہوئی، تو پوچھنے لگے کہ آپ اس وقت کیوں چلے گئے تھے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ آپ اجازت طلب کریں، اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ وہاں سے چلے جائیں، وہاں سے سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ وہ آدمی ایسے کام میں مشغول ہے جو آپ کے پاس نہیں آ سکتا، یا وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، یا کوئی اور کام کے اندر مشغول ہوگا، یا بیت الخلاء کے اندر، یا غسل کے لیے، یا کوئی ایسے کام کے اندر وہ ہے، وہ آپ کو نہیں مل سکتا، آپ کو جواب نہیں دے سکتا، یا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو وہ جواب کے لیے بھیج دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے جو حدیث آپ سنا رہے ہیں کہ واقعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اس کے لیے آپ گواہ پیش کرنے، ورنہ میں آپ کو سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور گواہ کے صحابہ کرام کو پیش کیا، جنہوں نے یہ حدیث مبارک سنی ہوئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی کے دروازے پر جائیں، اجازت 3 مرتبہ طلب کریں، اگر وہ آدمی باہر نہیں آتا تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ وہاں سے چلے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سنت طریقہ بتایا ہے، یہ رسول خدا کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ رسول خدا نے فرمایا آپ کسی کے دروازے پر وہاں دھرنا نہ دے دیں، اس کے دروازے کو توڑیں مت، وہاں شور مت مچائیں۔ آپ کو وہ آدمی اگر نہیں مل سکتا تو آپ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، اور سب سے احسن طریقہ وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔